بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن عربی لکھنا، پڑھنا اور ترجمہ کرنا سیکھیں ہماری یوٹیوب چینل سے۔ جو نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز وقت کے حساب سے ہر دن پہنچتے رہیں۔ آپ اس سے استفادہ کریں اور اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ سبق نمبر ہے دعوت الوالد، 11 نمبر ہے سبق۔ وَأَرَادَ ابراہیم، اراد یرید چاہنا، ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، ان یدعو، دعا یدعو، ان کے معنی کہ وہ والدہ اپنے والد کو بھی دعوت دیں۔ فقال له، تو انہوں نے ان سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، لما تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع، ایسی کی جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، ولم تعبد ما لا ينفع ولا يضر، اور آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کے جو نہ نفع پہنچاتی ہے اور نہ نقصان۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ یا ابت اعبد الرحمن، اے میرے والد آپ رحمان کی عبادت کیجیے۔ وغضب والد ابراہیم، غضب یغضب غصہ ہونا، ابراہیم علیہ السلام کے والد غصہ ہوئے۔ وقال، اور کہا، انا اضربک، ضرب یضرب کا معنی ماننا، اور یہ مضارع متکلم کا صیغہ ہے واحد کا۔ انا اضربک، میں تم کو ماروں گا، فترکنی، تو تم مجھے چھوڑ دو، ولا تقل شیئا، اور کچھ بھی نہ کہو۔ وکان ابراہیم حلیما، حلیم کے معنی بردبار، ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، ذہین تھے۔ فقال لوالدہ، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ وقال له، اور انہوں نے ان سے کہا، انا اذهب، ذهب یذهب، جانا، اور یہ فعل ماضی واحد مذکر متکلم کا صیغہ ہے کہ میں ہونا یہاں سے چلا جاؤں گا، وادعو ربی، اور اپنے رب کو پکارتا رہوں گا۔ وتأسف ابراہیم جدا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ واراد، انہوں نے ارادہ کیا، ان یذهب الی بلد آخر، آخر کا معنی دوسرا، بلد ان کی جمع بلاد شہر، کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ دوسرے کسی شہر چلے جائیں گے۔ وَيَعْبُدَ رَبَّهُ، اور اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ وَيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ لما معنی کیوں، ما معنی جو نہیں، کیا، بصر یبصر بصرن دیکھنا، حلیم جمع حلماء و احلام بردبار ہونا یہاں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق اور یہ اس کے ورڈ میننگ تھے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے اسباق دیکھ کر سیکھ رہے ہوں گے کہ ترجمہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور نہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ ترجمہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔